أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں طرح کی خوبیاں رکھی ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے بات سن بھی سکتا ہے، سن کے سمجھ بھی سکتا ہے، سمجھ کے عمل بھی کر سکتا ہے، اور اس کا برعکس اس کا دل کرے تو کسی کی بات نہ سنے یا سنی انسنی کر دے یا سن لے اور ماننے کو تیار نہ ہو. ایسے لوگوں کے بارے میں مالک الملک نے جو اپنی کتاب میں تذکرے کیے ہیں وہ اچھے لفظوں میں نہیں. سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 طرح کے لوگوں کا تعارف کروایا گیا ہے. پہلے وہ لوگ جو ماننے والے ہیں، ایمان بالغیب لانے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نبھانے والے ہیں. مالک الملک نے جب ان کا تذکرہ کیا تو کھلے لفظوں میں کہا کہ لوگوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب قرآن ہے، لا ریب ہے، شک کوئی نہیں. ھدی للمتقین، ماننے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، احکام بجا لانے والوں اور غلط چیزوں ممنوعات سے رکنے والوں کے لیے یہ کھلی ہدایت. پھر اللہ نے ان کی جو خوبیاں بیان کی، پہلی خوبی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، دیکھ کے تو سارے یقین لے آتے ہیں، بن دیکھے کوئی مانے تو اسے مومن کہتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے. جنت نہیں دیکھی، یقین ہے. جہنم نہیں دیکھی، یقین ہے. فرشتوں کو نہیں دیکھا، یقین ہے. اللہ کا عرش نہیں دیکھا، یقین ہے. 7 آسمانوں میں سے 6 کم از کم ہم نے نہیں دیکھے مگر یقین ہے. خود کسی پیغمبر کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر یقین ہے. اصحاب میں سے بھی کسی کو نہیں دیکھا، یقین ہے. بن دیکھے ماننا اور دلیل کے ساتھ ماننا، یہ باعث ہدایت اور بڑا وصف ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو سنتا اچھا ہو، جو دیکھتا اچھا ہو اور جو سمجھتا اچھا ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، محبت سے، دل و جان سے ایمان لانے والے اور ایمان کے نتیجے کو، عمل کو لانے والے، نماز کو قائم کرنے والے. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرنے والے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، محبوب چوتھی خوبی یہ ہے کہ ہم آپ پہ جو اتاریں گے وہ دل و جان سے مانیں گے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور شریعت کے وہ امور جو آپ سے پہلے اترے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، مصاحف میں، صحیفوں میں، وہ ان پہ بھی ایمان لانے والے ہیں. اور چھٹی خوبی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کا یقین ہے کہ یہ زندگی پہلا اور آخری چکر ہے، موت ہے، مرنا ہے.
اور اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اور فیصلہ دیا جاتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، ان اوصاف کے مالک، ان خوبیوں کے مالک، ان خصوصیات کو اپنانے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس ہدایت پہ ہیں جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت ہے، یہ اس رستے پہ ہیں جو رب کا دیا ہوا رستہ ہے، یہ اس قانون پہ ہیں جو قانون اللہ نے مقرر کیا ہے، اور یہ اس رہنمائی کے ساتھ ہیں جو جینون رہنمائی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ان کا انجام، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کامیاب ہیں، یہ رشد و فلاح کے ساتھ انشاءاللہ ہمکنار ہوں گے۔ حضرات اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں وہ وصف تو ہم میں نہیں پائے جاتے، ان والی روش تو نہیں ہے، وہ وتیرہ یا طریقہ تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو نہ شکر ہیں۔ آئیے آپ کو بتائیں کہ نہ شکر کون ہے۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو برے انجام سے سمجھائیں، آشنا کریں یا نہ کریں، وہ سنی انسنی برابر کر دیں گے۔ لا یؤمنون، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ الحمد سے لے کے والناس تک جہاں خوشخبری ہے وہاں ہر خوشخبری کے الٹ اور متضاد جو ہے، شکر کرو گے تو جزا ملے گی، اگر نہ شکری کرو گے تو سزا ملے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاروں کو زیادہ ملے گا، اور اگر کفر کرنے پہ نہ شکری پہ اترو گے تو میری پکڑ، میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ ہر آیت جو خوشی دے رہی ہے وہ اپنے اندر ایک غمی بھی چھپا کے بیٹھی ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہوئے وجہ بتاتے ہیں، ان کے بد رویوں کی اور بری کرتوتوں کی وجہ سے، غلط روش کی وجہ سے، ان کی ضد اکڑ اور انا کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل سیل کر دیے گئے۔ اللہ سے بندے کو دیکھتا رہنا چاہیے، چیک کرتا رہنا چاہیے۔ یہ جس تناظر میں آج کی گفتگو کر رہا ہوں وہ محبوب کے ساتھ تعلق، ایمان، آپ کی آمد پہ خوشی، خوشی کا اظہار، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ لیکن رب نے جو وصف بیان کیے ہیں وہاں آ کر کے ہم 11 مہینے کیسے دل بند رہتے ہیں، حالات خراب۔ اللہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ہم نے ان کے کان ہوتے ہوئے کان بند کر دیے ہیں، سنی انسنی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی نظروں پہ تب پردے پڑ جاتے ہیں جب حق سامنے آتا ہے، وگرنہ ہر چیز کھل کے دیکھتے ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں توجہ سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن حق کے آتے ہوئے یہ کرتے ہیں تو سزا یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ وہ بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، زبانی کلامی مومن، اللہ پر ایمان کے دعوے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کو ماننے کے دعوے، قبر قبرستان کو تسلیم کرنے والے، مردوں کو نہلانے والے، جنازے پڑھنے والے، یہ سب کرنے والے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں عمل میں ایماندار نہیں ہیں، یا عمل بھی کرتے ہیں مگر سچے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اوپر سے بڑی بات یہ ہے کہ شعور بھی نہیں رکھتے، شعور بھی نہیں رکھتے۔ اللہ نے حواس خمسہ دیے ہیں مگر شعور حاصل کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل مریض ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس مرض کو، بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وجہ کیا ہے کہ یہ حق کو جھٹلاتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ زمین میں فساد نہیں کرو تو کہیں گے ہم سے بڑا سلو جو کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہی فسادی ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ان کو جب کہا جائے کہ ایمان والے بن جاؤ تو کہتے ہیں ہم بے وقوف تھوڑی ہیں، آپ پاگل سمجھتے ہیں ہمیں۔ بھائی کیوں سمجھا رہے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء،
اللہ کہتے ہیں کہ یہی بے وقوف ہے، لیکن انہیں علم نہیں۔ اپنوں کو ملیں گے تو کہے لگائیں گے ہم نے فلاں کو بے وقوف بنایا، اور یہ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اپنوں کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو ملتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کے ادھر کے دونوں سائیڈ میں۔ اور پھر جب اپنوں میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنا اچھا مذاق کیا ہے، کیسا لگا میرا مذاق، میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، میں یہ بھی کروں میں وہ بھی کروں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ٹائم ان کو دے رہا ہے، ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ رہا ہے، انہوں نے ضلالت اور گمراہی خرید لی ہے، ہدایت اور حق بیچ دیا ہے، ان کی تجارت خسارے میں ہے، یہ ہدایت پانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ان کی مثال دیتے ہیں آگ جلانے والے کی، مگر اسے آگ کا فائدہ نہیں، جب جلی تو ماحول روشن ہو گیا، اللہ نے آگ بجھا دی تو اندھیرے میں رہ گئے۔ اب مالک کہتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم گونگے، بولیں گے، شاعری کریں گے، گیت گائیں گے، میوزک بیان کریں گے، سر لگائیں گے، مٹھاس ان کی زبانوں سے اترے گی، مگر جب حق کو بیان کرنے کی باری آئے گی تو گونگے۔ سمن، پتہ ہے گونگا کون ہوتا ہے؟ میں نے یہ پہلے ترجمہ کیا، حالانکہ آگے بکمن آ رہا ہے۔ گونگا وہ ہوتا ہے جو سن نہ سکے۔ اکثر لوگ جو بہرے ہوتے ہیں نا، کانوں میں سم بند ہے، بکم زبان نہیں ہلتی، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتے، انہوں نے کچھ سنا نہیں ہوتا لہذا کچھ بیان نہیں کر پاتے۔ یہ کامن چیزیں ہیں۔ ایک شخص اگر اندھا ہے، آواز سن کے سائڈ پہ ہو جائے، ایک شخص اندھا ہے، بول کے پوچھ لے کہ مجھے راستہ دکھا دو، لیکن اگر ایک شخص اندھا بھی ہو، کوئی اسے آواز دے آگے گڑا ہے بچ جا، وہ سنتا بھی نہ ہو اور گر جائے اندر، آواز بھی نہ دے سکے کہ میں گرا ہوا ہوں مجھے کوئی اندر سے نکال لو، اس بندے کا کیا علاج ہے؟ اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں بد نصیب، تینوں وصف ان میں پائے جائیں گے۔ سمن، سنتے ہی نہیں، بکمن، حق بولتے ہی نہیں، امیون، حقیقت کو دیکھتے بھی نہیں، فہم لا یرجعون، ان کو لوٹایا بھی جائے تو کیسے لوٹایا جائے؟ کیسے لوٹایا جائے؟ آواز سن نہیں رہے، گرے پڑے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں بول نہیں رہے، آگے منظر کیا ہے دیکھ بھی نہیں رہے۔ حضرات اگر یہ سین ہے ایمان کے بعد تو اسے منافقت کہتے ہیں، نفاق کہتے ہیں۔ نام اپنا بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، ابن ابی ہے، بظاہر کلمہ گو ہے، حضور کے ساتھ مسکراتا بھی ہے، آپ کی مجلسوں میں سمائلیں بھی دیتا ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں تو سر بھی ہلاتا ہے، آپ قیام کرتے ہیں تو ساتھ کھڑا ہوتا ہے، باپ وضو ہو کے آتا ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، ریش بھی پوری ہے، اور میرے محبوب کو گلے بھی لگاتا ہے، ہاتھ بھی ملاتا ہے، مسافے بھی کرتا ہے، رکوع کے ساتھ رکوع، سجدوں کے ساتھ سجدے، تشہد کے ساتھ تشہد۔ آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کے آ کے افطاریاں بھی ہوتی ہیں، سحریاں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، جہاد کے لیے بھی ساتھ ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں اور مشورے بھی دیتا ہے، اور اس کا جنازہ بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے ہیں، اس کو کفن میں اپنا جبہ دیتے ہیں اور اسے اپنا لعاب مبارک دیتے ہیں۔ اسی کا بیٹا عبداللہ پکا مومن، اور اس کی حالت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھ دے میں بخشوں گا نہیں، 70 مرتبہ۔ وصف کیا تھا، خوبی کیا تھی، کیا روش تھی؟ نام غلط تھا، نام عبداللہ ہے، توحید والا نہیں تھا، توحید نام شو کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ عبد العزیٰ بھی رکھ سکتا تھا، وہ اپنا نام عبد اللات عبد المنات بھی رکھ سکتا تھا، وہ اپنا نام کسی بت سے منسوب کر سکتا تھا، چلتا تھا تب کے دور میں، مگر عبداللہ اتنا بڑا مواحد ہے۔ آپ میں سے کسی بندے نے بھی اپنے بیٹے کا نام بھی ساتھ عبداللہ نہیں رکھا ہوگا اگر اپنا نام عبداللہ ہے۔ اسے اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے، اپنے لیے بھی عبداللہ پسند، بیٹے کے لیے بھی عبداللہ پسند۔
نماز کی حالت میں بیان کر چکا، جماعتیں حضور کے ساتھ مسجد نبوی، جہاں ایک نماز کا ثواب ایک نماز نہیں ہے، حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں بعد جماعت نماز پڑھ رہا ہے، اگر ایک نماز کا صحیح روایت کے مطابق 1000 نمازوں کے برابر ثواب ہے تو 27,000 نماز لے کے جا رہا ہے۔ مگر انجام کیا ہوا، اس انجام کو دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں اپنی اس ساری گفتگو کا مخاطب پہلے خود ہوں، پھر میرا کوئی بھائی ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ میں کسی کو مسلک کی وجہ سے آج کا موضوع رکھ کے بیٹھا ہوں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، میرے وسیب کو، میرے سماج کو، میری سوسائٹی کو، میرے قرب و جوار کے لوگوں کو محبوب کی آمد پہ خوشی ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ مومن ہے ہی وہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے وہ بادل نخواستہ نہیں بلکہ خوشی خوشی لیتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا کلمے کے بعد عمل کا پریکٹیکل کا رکن ہے مومنوں کے لیے، وہ نماز ہے۔ آپ اور میں اس کے اوپر بڑا تفصیل سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میرے محبوب نے، یہ آپ ڈیبیٹ سن چکے ہیں اہل علم سے، پورے قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی بچے کے پیدا ہونے پہ یا آمنہ کے لال کی پیدائش پہ یہ حکم نہیں دیا، ایک بھی واضح آرڈر نہیں کہ لوگوں عید مناؤ، خوشی کرو، جشن مناؤ، محبوب پیدا ہوئے، ایک بھی واضح۔ ہم نے صرف آیات کا مفہوم نکالا ہے، 2-4 آیات لے کے ان سے کوشش کی ہے کہ اس سے یہ معنی نکلا ہے، لیکن جس چیز کا حکم رب نے قرآن مجید میں 700 کے لگ بھگ دیا ہے، 700 مرتبہ بائی نیم دیا ہے، بائی آرڈر بولا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، میرے پیغمبر کے ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، آمد پہ خوشی منانے والوں، اپنے ایمان کا ذائچہ بناؤ، زندگی دیکھو، اپنے گریبان میں خود جھانکو، کون کافر، کون ابلیس، کون لعین، کون شیطان، کون مردود ہے، چھوڑ دو، اپنا جائزہ لو، اپنا احتساب کیجئے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، میں نے بھی حساب لینا ہے، پہلے اپنا محاسبہ کر کے آؤ، اپنا آڈٹ کروانا ہے تو پہلے جانچ پڑتال کر لو۔ اللہ جی کیا کریں، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پیغمبر کو ماننے والے، خوشی منانے والے، انہیں نماز قائم کر کے خوشی ملتی ہے۔ حضرات اپنی سوسائٹی میں نکلیے، گلی محلے میں نکلیے، گھروں کے گھر اذان سن کے بے نماز، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ۔ میں بھی جمعہ بازار سے گزر کے آیا ہوں، آپ بھی گزرتے ہوں گے شاید یہیں سے۔ تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی، گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، ٹریفک بلاک ہے، یوں ہے کہ دنیا نے سب کچھ آج ہی لے لینا ہے۔ کون ہے کلمہ کو مائک کر کے دیکھو، امتی ہو جی امتی ہیں، عاشق ہو جی عاشق ہے، محب ہو جی محب ہے، محبوب کی آمد پہ خوشی بڑی زبردست، عید میلاد پہ چھٹی کری جی، جس دن چھٹی کا بولا تھا اور جو وقت بتایا تھا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آ جاؤ، کاروبار چھوڑ دو، مارکیٹیں بند کر دو، منڈیوں سے نکل آؤ، یہ ٹائم ہے خوشی کا، محبت کا، رب سے ملاقات کا، یہ جمعہ، مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اس دن کوئی اکٹھا نہیں ہو رہا تو خوشی کہوں یا کیا کہوں؟ بولوں یہاں پہ کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، کیا یہ وہی لوگ نہیں، وہی کلمہ گو نہیں، وہی مومن نہیں؟ جمعہ بازار یہ کافروں اور مشرکوں کے ہیں، یہ کن کے ہیں؟ یہ انہی کے ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ آئیے سارے سپیکر لے کے چلتے ہیں، ایک ایک بندے کو ملتے ہیں، انفرادی طور پہ بات کرتے ہیں، جواب آئے گا جی جاؤ جا کے پڑھو، ایڈا پریا بازار چھڑ کے کدھر ٹو رہی ہے یہ خوشی منانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت 43 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
मोमिनों में आर्डर दे रहा हूं, ये आर्डर मैं मुस्तफा के जरिए तुम पे भेज रहा हूं। महबूब लेके आए हैं तोहफा नमाज है। हमने हर हुक्म के लिए जिब्रील को भेजा कि जाओ दे के आओ, मगर जब नमाज का हुक्म आया अहमियत इतनी थी, आज हमने जिब्रील को कहा कि महबूब को कोई हुक्म नहीं सुनाना, उन्हें साथ लेके आना है। आप मक्के में हैं, आप लेटे हुए हैं, हरम के सहन में हैं, जिब्रील अमीन आए हैं, आकर के बुलाया है महबूब, बुराक तैयार है, आपका इंतजार है। हुक्म क्या मिला है? कहा हुजूर आज कोई शरई हुक्म नहीं मिला, कहा है कि महबूब को लेके आओ। रवानगियां हो गई हैं। बुराक रोशनी की रफ्तार से तेज दौड़ रहा है। यह बैतुल मक़दस आ गया है, लिफ्ट लग गई है मेराज। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वेलकम का एहतमाम है, आहलन व सहलन मरहबा है। आसमान के नूरी मलाइका पर बिछाए हुए हैं, आ गए। वापसी होने लगी तो महबूब जाते हुए उम्मत के लिए तोहफा ले जाओ, जाते हुए उम्मत के लिए तोहफा ले जाइए। मेरा मानना था अगर मैं गया हुआ होता, आप गए होते, रब ने प्यार से बुलाया होता, इन्ना क जरूर कहना सी अल्लाह कोई जन्नत चो उदां दी चीज़ां तो दे दो जिहड़ियां मैं फैमिली नूं तो वंड सकां। क्या ख्याल है? कोई मोती शोती, कोई यकूत, कोई हार। हम तो हज पे भी जाते हुए इतनी अरकान की फिक्र नहीं होती जितनी पीछे अपराध की फिक्र होती है। भैन नूं की देना है तो फूफो नूं की भेजना है, चाचे नूं की देना है तो ताए नूं की भेजना है, नाना अबू को क्या देना है, मामू को क्या देना है, औलाद को क्या देना है, बीवी को क्या देना है, फिक्रें होती हैं। मेरे महबूब के पास भी बड़ा कुछ था। कह सकते थे मेरी बेटियां हैं, उनकी औलादें होनी हैं, मैंने उनको गिफ्ट करने हैं। कुछ जन्नत दे लाल पीले काले धागे ही दे छड़ो, बावां ते बन्ना के सैयदां दे बाल ने नजर ना लग जाए। लेकिन नहीं हुआ। महबूब नमाज ले जाओ। अल्लाह जी कितनी है? 5 है। सही अल बुखारी 5 का रिजल्ट क्या है? कहा पढ़ना 5 सवाब 50 का दूंगा। हुन्ना खमसुन व हुन्ना खमसुन। मैं कहा करता हूं, बस में आके एक बंदे ने बोला वेखण नु दाल खाण नु मुर्ग सारे ले ली, हालांकि वो दाल है, मुर्ग नहीं है। उसने बस मिसाले लगाए हैं, उसने उसका हुस्न बयान किया है, उसने वसफ बयान किए हैं। 12 मिसाले, 13वीं दाल, 14वां स्वाद, 2-2 बोटियां चेक करो, सबने याद कर लिए। नमाज की 700 खूबियां और वसफ मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, कुरान ने बयान किए। मगर की मजाल कोई लैन नूं तैयार हो जाए। फजर की नमाज मेरे और आपके आका और मुर्शिद ने कहा, दिल करता है पूरे जुमे में यही कहता रहूं, मरहबा मरहबा मुस्तफा मुस्तफा, मरहबा मरहबा आमद मुस्तफा। पैगंबर ने कहा, लोगों सुन लो, रकाता अल फजरी, रकाता अल फज्र खैरुम मिन दुनिया वमा फीहा। फीजी के जजीरों से यूरोप के किनारों तक जितनी दौलत जमीन के नीचे छुपी हुई है, समंदरों में है, जितने खजाने पहाड़ों में हैं, जितनी मादनियात हैं, जितनी हवाओं फिजाओं में है, जो कुछ इस कायनात के अंदर पाया जाता है, फजर की 2 रकतें मेरी जुबान पे यकीन करके पढ़ने वाला, सिर्फ सुन्नत अभी फर्ज नहीं, कायनात के सारे हीरे और जजीरे उसको दे दिए जाएं, अल्लाह के नजदीक फिर भी वैल्यू 2 रकत की ज्यादा है। कौन माना? किसने जाना? किसने बोला आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा? कितने लोगों ने पढ़ी? वो जो 12 रबीउल अव्वल को सारे खुश थे, जोश में थे, जज्बे में थे, गैरत में थे, ईमान में थे, मोहब्बत में थे, आज कहां है? किसने छीनी रौन के बहारें? कौन ले गया? ईमान कौन ले गया? यकीन कौन ले गया? आमद पे आज इस्तिकबाल के लिए लोग क्यों नहीं निकले? हर दिन घर में फजर आती है, फजर की 2 रकतें किस किस ने ली? आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा सवालिया निशान है या हकीकत है? अगर आप और मैं ये करते हैं तो मुबारक हो, आप महबूब के आने पे खुशी मना रहे हैं। मेरे और आपके पैगंबर ने
سفر میں صرف فرض قصر کر کے پڑھے ہیں، فجر کے پورے 2، ظہر کے 2، 4 کو 2، عصر کے 4 2، مغرب کے 3 کے 3، عشاء کے 4 کو 2 کر دیا۔ آپ نے سفر میں بھی نہ وتر چھوڑا ہے اور نہ فجر کی سنتیں چھوڑی، باقی کسی نماز کی ساتھ سنتیں نہیں پڑھی۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مسافر مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سفر آپ کا بھی ہوتا ہے، میرا بھی ہوتا ہے، جی ویلکم، حساب کیجئے دیجئے نہیں، میں آپ کا محاسب نہیں ہوں، میں نگران نہیں ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کسی کا محاسبہ کروں، لیکن گریبان میں جھانکنے کی دعوت تو ہے۔ کہاں ہے امتی، کہاں ہے محب، کہاں ہے عاشق؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کعبہ کے رب کی قسم ہماری فجریں سوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ گھر کو آگ لگا دی جائے؟ محبوب نے کہا تھا مجھے میرا دل کرتا ہے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں، آپ نے جناب عبد الرحمن ابن عوف کو اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، ساتھیوں کو ساتھ لیا، گھروں میں نکلے، آج جو بھی گھر میں ہے میں آگ لگا دوں، آسمان سے وہی آگی محبوب عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ اور ویسے بھی آگ کا عذاب میں نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی، لوٹ آئیے۔ رحمت للعالمین اللہ الرحمن کے کہنے پہ لوٹ تو آئے، لیکن وہ عورتوں اور بچوں والا حکم مرد بھی لے کے بیٹھ گئے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرحبا کہہ کے، لکھ کے، بول کے، مہمان آ رہا ہو موٹر وے پہ، ہم پہنچیں گے جناب، آپ کو ہم کلر کہار سے ریسیو کریں گے، محبتیں، بلا لیا تو باہر ہی کوئی نہیں نکلا، خط لکھے گئے، آلے محبوب مرحبا مرحبا، 12,000 خطوط بوریاں بھری ہوئی، تشریف لائیے، قاصد بھیجے، بیت پہ بیت، 30,000 لوگ، 18,000 لوگ، کم ہوتے ہوتے قاصد بھی شہید، اور جب امام حسین اور آل نبی آئی پھر مرحبا کہنے والے باہر نہ نکلے، شہادتیں ہوگی باہر نہ نکلے، سر کٹ گئے باہر نہ نکلے، سہاگ لٹ گئے باہر نہ نکلے۔ بنتے ہو عزادار عزا کر کے دکھاؤ، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ۔ زبانی کلامی آپ بھی بہت اچھے، میں بھی بہت اچھا، عملہ تے نبیڑے ہونے جے پاجی۔ میں نے آج صرف نماز چنی ہے، آئیے ظہر میں، ظہر سے پہلے بھی میرے محبوب نے کچھ پڑھا ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ میرے پیمبر نے سورج نکلنے تلک مسجد میں بیٹھ کے انتظار کیا ہے، سورج سوا نیزہ نکلا ہے، میرے محبوب نے اشراق پڑھی ہے، مرحبا کہنے والے اشراق میں دکھتے ہیں، کھانا ہو پینا ہو سبیل ہو مٹھائی ہو، جلیبیاں ہوں برفی ہو رسگلے ہو، کھانے ہوں کھابے ہوں، قورمے ہوں بریانیاں ہوں، بھاگ بھاگ کے میں بھی شہدا، میں بھی چاہنے والا۔ اشراق پتہ کیا ہے؟ ایک عمرے کی ٹکٹ کا ہم صرف لالچ دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں لفظ بہت سوچ کے بول رہا ہوں، لالچ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ پتہ لگے محفل سج گئی ہے تو رج گئی ہے تو لوگ کی بڑی دور دور آئے، 1 10 جتنی ہمتیں رکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی آئے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز پڑھ کے نہیں دیکھی، چل یار کی پتہ نہ نکلا ہے، ملے گا کیا؟ پاسپورٹ اپنا بنوانا ہے، انہوں نے نہیں دینا، شناختی کارڈ میرا اپنا ہے، ویزا میں نے لگوانا ہے، انہوں نے جسٹ ٹکٹ دینا ہے، باقی میرے وہاں کے خرچے بھی میں اتنے میں بھی آمادہ ہو جاتا ہوں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ فجر کے بعد بیٹھ کے انتظار کرے حتیٰ سورج نکلے پھر 2 رکعت پڑھے، یوں سمجھیے کہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے لے لی ہیں، شناختی کارڈ سارا خرچہ لائنیں کوئی نہیں، رب بنوائے، تیرے پاسپورٹ کے مسائل وہ حل کرے گا،
تیرے رستے کی زیادہ راہ بھی وہ دے گا، فلائٹوں کا بندوبست بھی وہ کرے گا، اور ٹائم شیڈیول بھی سیٹنگ وہی کرے گا، اور تیرے لیے ویزے بھی لگوائے، ٹکٹ بھی لگوائے، آگے گاڑیاں استقبال کے لیے فرشتے، اور بیت اللہ کتنی ہمت اور طاقت چاہیے، جتنا حج اور عمرہ کر کے پورا ثواب ملتا ہے تجھے یہاں بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھتے ہوئے میں اتنا لکھ دوں گا جتنا وہاں جا کر کے بھی شاید یقینی نہ ہو۔ مان تو صحیح ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک، میں نے محبوب کو دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہے، مانا کس نے ہے؟ جواب آیا جس نے اشراق لے لی، نماز لے لی گھر میں بیٹھے ہوئے۔ پتہ ہے قباء میں جا کے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، ہمارا یقین ہے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء مدینہ میں 4 کلومیٹر پیدل چل کے، گاڑی پہ چل کے، وہاں پہنچ کے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں عمرے کا ثواب مل گیا۔ کیا یہ سہولت اللہ نے اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں نہیں دے رکھی؟ پاکستان میں نہیں دے رکھی؟ حج مبرور، حج کامل، پورے عمرے کا ثواب نہیں دے رکھا؟ بیت اللہ میں پہنچ کے، باہر نکل کے، مسجد عائشہ پہنچ کے، تنعیم پہنچ کے، جہرانہ پہنچ کے لوٹ کے آئے گا، پھر عمرے کرے گا، 10 کرے گا، آ کے کہہ سکوں میں اینے عمرے کی طرح۔ اور آپ کو اور مجھے ڈیلی ٹائم ملتا ہے، 365 موقع ہیں ایک سال میں، آپ 365 حج نہیں کر سکتے ایک سال میں۔ کہہ دوں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مومنوں کو خوشی ہوئی ہے جو محبوب لے کے آئے، نماز اشراق ہے، یہ نماز چاشت ہے، 9:30 سے 10:30 ماہ بعد کا ٹائم ہے، دھوپ کے اوپر صحرا میں اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں جل رہے ہیں، چاشت کا ٹائم 2 رکعت۔ سن رکھی ہے، جان رکھا ہے، فضیلت جانتے ہیں، پڑھے گا کون؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہنے والے مجھے یہاں بھی نظر نہیں آیا۔ اور میں اس سے مراد ایک مکتبہ فکر نہیں لے رہا، معذرت کے ساتھ، ہر وہ بندہ جسے محبوب کی آمد پہ خوشی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں خوش ہوں، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، شافعی، مالکی ہے، وہ احمدی ہے، کوئی بھی ہے جس نے اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کافر کہتی ہے تو کہنے دیں، آپ نے تو خود کو مومن بولا ہے نا۔ کہاں ہے ظہر؟ میرے کام میں گزر گئی، میری دکان کا ٹائم، پیک ٹائم، عروج ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، ابھی تو مارکیٹ کھلی ہے، مؤذن نے اذان دے دی ہے، کیا کروں؟ کاروبار چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ شٹل ڈاؤن کیسے کروں؟ کہاں پہ رکھوں یہ سارا کچھ؟ اس دن کہاں رکھے گا جس دن ایمرجنسی پڑے گی اور 1122 بلا کر کے FIC جائے گا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل آئے گا، الائیڈ بھیج دیا جائے گا، وہ کہیں گے یا نہیں لاہور لے جائیے، لاہور والے بولیں گے اسلام آباد لے جائیے، وہ والے بولیں گے باہر لے جائیے، اور باہر والے بولیں گے واپس لے جائیے، اور واپس لا کر کے یہ کہیں گے نہیں اب گھر رکھنے کا نہیں، قبرستان لے جائیے۔ اس دن تیرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ کون ہوگا وارث؟ روتے ہوئے بیٹے، روتی ہوئی بیٹیاں، بیوی زندہ ہوئی تو 2 آنسو وہ بھی بہا لے گی، سسرال ددیال ننیال، جن کو ملنا ہے جا کے آگے، یہی پڑھا ہے نا جی، قبر میں پوچھا جانا ہے من نبیک، جن کی آمد پہ خوشی تھی اسے کتنا ملا، اس ہستی کو کتنی توجہ دی، ان کے کہنے کو کتنا مانا، من ربک، جس رب نے پیدا کیا تھا اس کا دیا ہوا وقت کتنا دیا۔ ہمارے پاس اور آپ کے پاس کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے ہم لفظوں کے کھلاڑی ہیں، لفظوں کی جگلری کرتے ہیں، جادو دکھاتے ہیں، شوبدہ بازی ہیں، مگر سچے دل سے اگر مومن ہوتے تو ہماری فجر اور ہماری جمعے اور عید کی نمازیں برابر ہوتی، مگر ایسے نہیں ہے۔ ہم نے تو عید میں بھی ان کو نہیں آنے دیا جنہیں حضور نے حکم دیا تھا۔ 12 ربیع الاول کو لے کے سارے نکلے، پہاڑیوں پہ نکلے، خوشیوں پہ نکلے،
बैंड बाजे पे निकले, म्यूजिक पे निकले, हूरें बना के निकले, बना सवार के निकले, मेकअप करके निकले, बगैर पर्दे के निकले। लेकिन जिस दिन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को, औरतों को, खवातीन को, मस्तूरात को घर में नहीं छोड़ना, अगर अय्याम से फिर भी लेकर के आओ, कपड़ा नहीं फिर भी लेके आओ, नमाज पढ़ने की नहीं फिर भी लेकर के आओ, दुआ में शरीक हूं। कितने लोग लेके गए आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा कहने वाले? चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, पत्थर बोल पड़ते हैं मगर हम नहीं बोल सके। आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। घर घर में आग लगी है और अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। याद रखो, बेनमाजी को जहन्नम की आग में जला के ना मारूं तो रब्बे मोहम्मद ना कहना सकते। पूछा था जहन्नम वालों ने जन्नतियों से, मा सलककुम फी सकर, और मेरे हमसाए, मस्जिद के हमसाए, कलमा गो मोमिन, यार तू तो मोमिन नहीं था। जी मोमिन था। तू तो बड़ा पक्का आशिक नहीं। सवाल उसी से होता है ना, तू उधर की काफिर को कौन पूछेगा, वो तो गया। मोमिनों से पूछा जा रहा है। असहाबे जन्नत पूछ रहे हैं, यतसाअलून, सवालो जवाब हो रहे हैं। मा सलककुम फी सकर, तुम्हारा रोस्ट बरोस्ट क्यों बन रहा है, तुम क्यों चल रहे हो? ये तुम्हारे पीछे डांगे किस तरह की दी हुई हैं? ये तुम्हारे मुंह से सलाखें कैसे निकली हुई हैं? ये तुम्हारे हिस्से छिदे हुए क्यों हैं? गाल चिरे हुए क्यों हैं? क्या बना तुम्हारे साथ? जिल्द जल जल के पीप बन के ये मंजर कशी क्यों है? मा सलककुम फी सकर, पहला जुर्म बताएंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। आशिक भी थे, मुहिब भी थे, मोमिन भी थे, कलमा भी पढ़ते थे, प्यार भी करते थे, बांटते भी थे, सारा कुछ था, बड़ी खूबियां थी। लेकिन पहला जुर्म यह था, हम नमाजी नहीं थे, महबूब के दिए हुए तोहफे के कदरदान नहीं थे। रब ने आज उस नाकदरी के नतीजे में यहां फेंका। जब तुझको तमन्ना मेरी थी, मुझको भी तमन्ना तेरी थी। जब तुझको तमन्ना खैर की हुई, जा तेरी तमन्ना कौन करे। मुश्किल में क्या करते थे? मेरे महबूब आए, एक बड़ा गिफ्ट लेके आए, मुश्किलों का हल लेके आए। महबूब जिंदगी मुश्किलों में, कहा मेरे से बढ़ के किसी की मुश्किल होगी? पैदा होने से पहले वालिद की वफात की मुश्किल, बहुत छोटी उम्र में अम्मा जी की रेहलत की मुश्किल, दादाजी के छोड़ जाने की मुश्किल, खानदान और कबीले में कोई एक दाई लेने के लिए तैयार नहीं, छोटी मुश्किल, सारे बिगाने हैं, कोई अपना नहीं। कौन है जिसको अम्मी कह सकूं, कौन है जिसको अब्बू कह सकूं? जमाना मुखालिफ, दुनिया मुखालिफ, जिस्म के रेट लगे हुए हैं, सर 100 ऊंट दे दिया जाएगा। हुजूर हम पे मुश्किलें आए तो क्या करें? कहा वस्तईनु बिस्सब्र, आसमान से नुस्खा लेके आया हूं। मुझसे लोग पूछते हैं वजीफा बता दे। हमने वजीफा शायद कुछ पढ़ने का नाम रखा हुआ है। वजीफा करने को कहते हैं, मुवज्जफ अरबी का लफ्ज है, उसको कहते हैं जो जॉब पे हो, काम करता हो और उसकी तनख्वाह लगी हो, उसको उसका सिला या बदला मिलता हो। वजीफा उस रातिब को कहते हैं, उस पैसे को कहते हैं, अमाउंट को कहते हैं जो पे के तौर पे पे किया जाता है। कौन है दुख में है? आप कौन है? मैं मुश्किल में हूं। आपको क्या मसला है? मसले ही मसले हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? दुख ही दुख है। क्या करूं? कहा वस्तईनु बिस्सब्र, सब्र कीजिए। सब्र क्या है? अल्लाह पर यकीन का नाम है। टाइम बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा, अगर अच्छे वक्त नहीं रहे तो रहेगा बुरा भी नहीं। मेरा मालिक है ना, संभाल लेगा। सब्र क्या है? जदा फजा नहीं, मार धाड़ नहीं, कहीं गिरना नहीं, कायम रखना है। और अगर गिरना भी पड़ जाए तो कहां जाके गिरना है? कहां जाके गिरना है? सरजीत तैयारा बुलंदी से गिरने लगे तो पायलट की पूरी कोशिश होती है कहीं महफूज जगह पे गिरे, सेफ एग्जिट मिल जाए।
میں دکھوں سے نکلنا چاہتا ہوں، غم نجات گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. کہا صبر کر، اور اتنا صبر کر کہ مسجد تک پہنچ جا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ البقرہ آیت 45 قرآن میں اتری. محبوب لے کے آئے، گفٹ لے کے آئے، تحفہ لے کے آئے، نسخہ لے کے آئے، وظیفہ لے کے آئے، عمل لے کے آئے. کرو. نہ ہم سے صبر ہوا، ہم نے ماتم کی راہ کو اپنایا. پیٹنا، رونا، چیخنا، چلانا. ہمارے گھر کہیں میت آ جائے صحیح، عورتوں کی مردوں کی جو حالت ہوتی ہے، جو جزا فضا ہوتی ہے. میرے بھی تو محبوب نے اپنے سارے بیٹے رب کو دیکھے، آخری بیٹا بھی جب باہوں پہ تھا آنسو بہ رہے تھے، خاموش آنسو. اس پہ بھی پوچھ لیا گیا محبوب آپ سے تو صبر سیکھا ہے، آج آپ کے بھی آنسو. کہا آنسو بے صبری نہیں ہے، آنسو صبر کے خلاف نہیں ہے. دل ہے ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ ہے جھیل ہے بھر جاتی ہے، بھر جائے تو بہہ جاتا ہے. آنسو چھلک گیا ہے، رب دیکھ رہا ہے. ہم جزا فضا نہیں کرتے، رب کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولتے، ہم صبر اور حوصلہ کرتے ہیں. دکھ بڑا ہے ابراہیم، تیری جدائیاں آج تیرے باپ کی قبر کو، بہت دکھ ہے. تم کیا کر رہے ہو، کیا بیان کر رہے ہو، کیا بولا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. جاتے ہوئے قبر میں آلہ بنا دو، 2.5 پارے زیادہ راہ رکھنا ہے، منزل کا سامان رکھنا ہے. ان 2.5 پاروں میں یہ جملہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. موت ہو گئی ہے، حادثہ ہو گیا ہے، وفات ہو گئی ہے. 70 قاری شہید ہو گئے ہیں. 70 میرے نبی کے یار اور دیوانے احد میں شہید ہو گئے. اگر یہی بات ہوتی تو احد تلک 3 کلومیٹر ایک سائڈ پہ محبوب ساتھی کھڑے کر دیتے مرد، اور دوسری سائڈ پہ عورتیں، اور کہتے اتنا پیٹو کہ احد کو بھی پتہ لگے. گریبان پھاڑ دو، قمیضیں اتار دو، سینہ کو بھی کرو. یہ تلواریں جو ان کو مارنی تھی پکڑو اور اپنے بدن پہ مارو. نہیں کیا میرے مصطفیٰ نے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. صبر سکھایا، حوصلہ سکھایا، اور کہا نماز. آپ کو پتا ہے جب 70 قاری شہید ہوئے محبوب نے کیا کیا تھا، کیا احتجاج تھا؟ ہمارا تو احتجاج ہے نا کہ میتیں سڑک پہ رکھ کر کے اتنے دن لوگوں کو گزرنے نہیں دیتے. میرے مرشد نے تدفین فرما کے ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں قنوت نازلہ میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا. تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے گھر چل، قیام کر، رکوع کر، سجدے کر، مناجات کر، آنسو بہا، ترلے کر، منتیں کر، مانگ. تیری حالت کو دیکھ کے تیرا رب اپنے گھر سے، اگر کوئی امیر بندہ ہو تو وہ کسی فقیر کو نہیں موڑتا، وہ تو کائنات کے سب سے غنی کا گھر ہے. اور ہم نے کیا کہا، ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار تے صحبن چل. 12ویں مہینے بولا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. محبوب نے کہا مسجد میں آ. مرحبا مرحبا کہنے والا نظر نہ آیا. مدد مانگنی اللہ کے در پہ آ، مرحبا مرحبا کہنے والا نظر نہ آیا. کون سا عرس ہے جس پہ مرحبا کہنے والا نہیں گیا ہوا؟ کون سا در ہے جہاں ماتھا نہیں ٹیکا ہوا؟ کون سی جگہ ہے جہاں جھولی نہیں پھیلائی ہوئی؟ کون سی جگہ ہے جہاں رب نے کس دربار پہ گلہ نہیں رکھوایا؟ کیا بتانے کے لیے؟ کائنات میں نے بنائی ہے، میں نے تجھ سے بندوں کے لیے ضرور کہا ہے کہ قرض حسنہ دے، میں بدلے میں دوں گا تجھے آزمانے کے لیے. دے میں ڈائریکٹ بھی سکتا تھا، لیکن میں نے نظام کائنات چلانا ہے. لیکن جسے اپنی دربار کی اینٹ لگوانے کے لیے کسی کے پیسے کی ضرورت ہو، تجھے سمجھ نہیں آئی. تم مناظروں میں پڑ گیا ہے، جھگڑوں میں پڑ گیا ہے، پھڈوں میں پڑ گیا ہے، خود کو بڑا ثابت کرنے لگ گیا ہے. 1.25 لاکھ پہلے محبوب گزر چکے تھے، محبوب سے پہلے اللہ کے 1.25 لاکھ انبیاء. کتنی مشکلیں آئی تھی، 70 قاری شہید ہو گئے. آپ ہر دربار کے اوپر ہر نبی کی قبر پہ بھیج دیتے کہ جا کر کے منت منو، اگلی جنگ جدو جیتے تھے اسی انہاں دا چھڈنا کھ نہیں. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا میرے محبوب نے قنوت نازلہ شروع کروا دی. 1 مہینہ قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر بعد الرکوع. ظہر یوں گزری، عصر. مرشد نے کہا ساری زندگی کی کمائی ہوئی ہو،
जमा की हुई हो, स्टॉक कर रखा हो, गोदाम भरे हुए हो, दुनिया के सारे बैंकों में आपका पैसा पड़ा हो, स्विट्जरलैंड तक जो जो लोगों ने बना रखे हैं ना, वो सारे डेरे भरे हुए हों, दुनिया की सारी कैनाल्स में आपके बहरी रूट्स और जो है वो सब सामान जा रहा हो, कुल कायनात, और आप जानबूझ के एक असर की नमाज छोड़ दें। फरमाया तेरे अहल भी गए, अयाल भी गए, माल भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई, सब कुछ गया, बर्बाद होकर के रह गया। वल असर, असर के वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कुल कायनात कमाने वाला आज असर नहीं पड़ी, बर्बाद हो गया। मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें, जब दिल करे, जो मन करे, बिदत बनाएं, शरीयत चलाएं, नाम ले, लोगों को कहें। महबूब बुलाते भी रहें, सुन्नत के लिए कहते भी रहें, फर्ज, अभी तो हम फर्ज को देख रहे हैं। असर भी गई, असर से मगरब के दरमियान मेरे महबूब ने गिफ्ट दिया दुनिया का सबसे सुनहरी और दिन का खूबसूरत वक्त असर और मगरब के दरमियान का है। आपको पता है महबूब को मरहबा कहने वालों का ये वक्त कहां गुजरता है? या पीक टाइम होता है कारोबार का, वहां गुजर गया, या दुकानें क्लोजिंग में गुजर गया, या फिर जो है वो वापस भागते हुए गुजर गया, या ये चाय का टाइम, समोसे का टाइम, भल्ले खाने का टाइम, फुला जगह चले जाओ, उसको बुला लो, वहां बैठ जाओ, गपशप हो जाए, ये खेल लें, वो खेल लें, ये गेम लगा लें, वो कर लें। आपने कहा इस वक्त का, इस वक्त का, अल्लाह अकबर। पता है दो जिक्र सुबह शाम के, वो असर और मगरब के दरमियान है, और उधर तहज्जुद और फजर के दरमियान। मगर हमने दोनों वक्त जाये किए, यकीन ना आया। मगरब की नमाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन बदलते ही जो पहली हाजिरी लगवाई है, लगातार लगवाई है, लाइफ टाइम लगाई है, बाजमात लगवाई है। आप और मैं, कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, भाग दौड़ लगी होती है, अजान हो गई, अच्छा जी छोड़े, फिर देख लेंगे, आगे चलेंगे, आगे चल के ईशा का वक्त, खाने का वक्त, नहाने का वक्त, थके हुए लेटने का टाइम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने मर्जी थके होते, आप ईशा से पहले सोते नहीं थे और ईशा के बाद बातें नहीं करते। हमारी ईशा भी गई थी, और रात जो बेहतरीन टाइम था सोने का, कि पैकेज लगा के सो जाएं, ईशा की पढ़ें 4 रकत मस्जिद में, 2 रकत पढ़ें घर में, और पैकेज लगाएं कि मैंने सुबह उठ के तहज्जुद पढ़नी है। इस पैकेज लगाने का क्या फायदा होगा? आप सोए हुए होंगे, फरिश्तों की ड्यूटी लग जाएगी, लिखो कि ये क़याम में है, लिखो कि ये रुकू कर रहे हैं, लिखो कि ये सजदे कर रहे हैं, लिखो कि ये तशहुद में है, लिखो कि ये मुनाजात में है, लिखो कि ये इबादत में, लिखो कि ये हालत इबादत में है। इनके सोने के खराटों की आवाज भी मेरी इबादत लिख दी जाए। ये तोहफा है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने रात की नींद दी है। कहां है आप और मैं? जागती रातें, ड्रामों पे रहते हैं, फिल्मों पे रहते हैं, फजूलियात पे रहते हैं, लगवियात पे रहते हैं, टिकटॉक पे रहते हैं, बकवासात और हफवात पे रहते हैं, इज्जत और गैरत की नीलामी पे रहते हैं, शराबों में रहते हैं, शबाबों में रहते हैं, कबाबों में रहते हैं, मस्त जिंदगी में रहते हैं। मस्त माहौल में कितने दिन जी लेगा? कितने दिन जी लेगा? मैं कल रात बैठा, थक गया, पोस्ट नहीं लिखी जा रही थी, तो मैंने अपना माजी सोचना शुरू कर दिया, चले थोड़ा रेस्ट लेता हूं। पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी 51 ईयर्स गुजर गए, 50 अबव हो गया, पता ही नहीं चला, आधी सदी गुजर गई। कल की बात है, जिस चीज को सोचूं कल की बात है, जो ज़हन में लाऊं कल की बात है। क़यामत के दिन फिर कुरान पढ़ा, जवाब आया। जब अल्लाह पूछेंगे कितनी देर रहे हो, क्या कहेंगे? यौमन औ बाद यौम। अल्लाह सिर्फ एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, 50 साल नहीं, 70 साल नहीं, 100 साल नहीं, 120-30 साल नहीं, 950 साल नहीं, 1000 साल नहीं, सदियों नहीं, यौमन औ बाद यौम, दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा रह के आया हूं। अगर यही कैफियत है, पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, आगे क्या लेके जा रहे हैं?
ہر انسان یہاں گنہگار ہے، خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اتنی تو کوشش کریں کہ اپنے پیچھے کچھ ایسا چھوڑ جائیں کہ جسے دیکھ کے دنیا آپ کو اور مجھے رب ثواب دیتا ہے. میں جتنا مرضی وفادار بن کے باپ کی اور ماں کی قبر پہ چلا جاؤں نا، میں ان کے لیے کر کچھ نہیں سکتا. جتنا مرضی اچھا بنا ہوا میں ان کے لیے جا کے پاؤں میں بیٹھ کے تشتریاں لے کر بھی انہیں کو لقمہ نہیں کھلا سکتا. بس مجھے اتنی امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے اپنے اعمال اللہ کرم کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ان کی اولاد کا صدقہ جاریہ اللہ اس کے بدلے میں کچھ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر دے. امید ہے نا، آنکھوں سے تو نہیں میں دیکھ پا رہا یار. جب خود چلے جانا ہے تو پتہ نہیں میری اولاد نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. ہم زندگی میں اپنے بہن بھائیوں کو نہیں مل پاتے، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک گلی کا فرق ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ مصروف ہے، میں اپنی جگہ مصروف ہوں. دنیا بھاگم بھاگ کا نام ہے. کس کو کس سے غرض ہے؟ مفادات کی دنیا بھاگ رہی ہے. پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں نے اپنے والد صاحب کے جب پیچھے ذخیرے کو چیک کیا، یا زمینیں تھیں، پراپرٹی تھی، یا ان کے بیگ میں ایک قرآن مجید تھا جس کو پڑھ کے ایک ڈائری تھی جو وہ لکھتے تھے، اور ایک جنا کیپ تھی. اللہ کی قسم ان کے جانے کے بعد آج بھی کوئی دن نہیں جب میں روتا نہیں. اس وجہ سے ساری زندگی باپ نے مجھے کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں ادب میں چپ ہو جاتا تھا. کہندے سی پوت جنا کیپ پایا کر. میرے ابو پہنتے تھے تو مجھے برابری اچھی نہیں لگتی تھی. وہ استعمال کرتے تھے تو میری اوقات وہ نہیں تھی کہ میں ان جیسا بن کے پہنوں. اللہ کی قسم جب چلے گئے اور میں نے جنا کیپ دیکھی، آج بھی میری فرنٹ پہ پڑی ہوتی ہے. کاش ابو میں آپ کے کہنے پہ، آپ کی چاہت پہ میں آپ کی جگہ کھڑا ہوتا، ایک دفعہ آپ کو خوشی ملتی، میں سر پہ رکھ لیتا. مجھے اتنا ادراک ہی نہیں ہوا. اولاد بوڑھی بھی ہو جائے، بچے بھی ہو جائے، تو کئی دفعہ ماں باپ کے دل کے راز نہیں جان پاتے. میں کہتا ہوں توقیر بھائی کو اور کاشف بھائی کو کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ابو نے کتنا کہا، پتر کتنے داڑھی بخا دو نا ایک دفعہ تھوڑے چہرے. اب شاید ہماری مسجد میں سب سے لمبی داڑھی ہے. پتہ نہیں انہیں اللہ دکھاتا ہوگا خوشی. میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محبوب کو خوشی دینی ہے تو کچھ کرے. یہ تو میں اپنے مائی باپ کی بات کر رہا ہوں نا. حضور نے کہا انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میں باپ بن کے تمہیں سکھانے آیا ہوں. میں باپ کے لیے اتنا تڑپتا ہوں تو حضور کے لیے کتنے تڑپے آ رہا ہوں. کیا پیچھے دے کے جانا ہے، کیا چھوڑ کے جانا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا دیا ہے بچوں کو، جائیدادیں اور جگیریں. والد کی وفات کے بعد شاید ہم وہاں پہ قدم بھی نہیں رکھ سکے. پڑی ہیں، جانے کی فرصت نہیں. ہم روانہ ہو جائیں گے، ہماری پڑی رہیں گی، پچھلے سنبھالیں گے. لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو وہ تحفے لے کے آئے تھے، وہ تحفے حضور کے سامنے اللہ کھڑا کر دے یا بٹھا دے تو کم از کم میرا چہرہ ویسا ہو کہ حضور دیکھ کے خوش ہو جائے، میرا کوئی عمل ایسا ہو کہ خوش ہو جائے. نماز کا تحفہ، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، پہلا حساب ہی جب ہونا ہے. لے آ بھائی، کہا جائے شناختی کارڈ نکال، شناختی کارڈ نہیں آگا، چل سیٹتے ہو. کرتے ہیں ایسے کہ نہیں کرتے؟ تیری میری پہلی پہچان کلمہ اور نماز ہے. کہاں ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرا دل کر رہا تھا آج قرآن میں جہاں جہاں نماز کا حکم اترا ہے میں سارے پڑھوں، لیکن میں نے سوچا پڑھ کے کیا کروں گا. اینڈ پہ کہیں گے سبحان اللہ آپ بھی اور میں بھی، لوگ کہیں گے بڑی آیتیں پڑھی ہیں جی، آج کیا بات ہے جی جمعہ. لیکن وہ درد کہاں سے لاؤں جو درد جگر کو چیر کے رکھ دے، سینے چیر کے رکھ دے، اور بیچ میں وہ محبت بھر دے کہ جس محبت میں میرے نبی کے یار بیٹھ کے خراٹے لیتے رہتے تھے. جب تک حضور نہیں آتے تھے کہ اٹھ کے یہ بھی نہیں کہتا تھا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا، دن بھر کے تکیں آگے پڑھائی دو. وہ تڑپ کہاں سے لاؤں جو پہلے عشاء پڑھ کے پھر قبلہ تین جائیں، ہائی بنی سلمہ میں پہنچے. وہ ایمان کہاں سے لاؤں جو وہاں جا کے پھر جماعت کروائیں اور قوم انتظار کرے کہ نبی کا صحابی نماز پڑھ کے آپ کے پیچھے آئے گا، ہماری امامت کروائے گا. امام کو اتنی قدر کہاں سے دلواؤں میں؟ اللہ کے لیے لوٹو، سوچو، فکر کرو. ایک دوسرے کو کافر بنا کے جہنم میں ڈالنے کا ڈھنگ ہمیں آ گیا ہے. آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے.
तोहफे मिल चुके हैं, शरीयत आ चुकी है, अहकाम नाजिल हो चुके हैं, नवाही बता दी गई हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हम सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन की जद में आने वाले मुनाफिक न बने कि जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह हो मगर अंदर वही हो जो अब्दुल्ला बिन उबई करता था और मुनाफिक करता था। अल्लाह मेरे और आपके अमाल सवार दे और महबूब की आमद की सही खुशी और उनका ताबे और फर्मा बरदार बना दे। अकूलु कौली हाज़ा।